بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں کچھ بات اپنے کالم کے حوالے سے بھی کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ اس وقت آن لائن کا دور ہے، ورچوئل جلسے ہو رہے ہیں، زمینی حقائق جو ہیں وہ لوگوں تک توڑ مروڑ کے پیش کیے جا رہے ہیں، حقائق سامنے نہیں آ رہے، اور ظاہر ہے جب حقائق سامنے نہیں آتے تو پھر تجزیہ اور تبصرہ جو ہے وہ اس کے مطابق گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق نہیں ہوتا، بلکہ میں ہمیشہ سے سمجھتی ہوں کہ ایک بڑی طاقت جو ہے وہ وجود میں آ چکی ہے، جو کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بڑی طاقت ہے، اور ہر ملک کے اندر یہ ہے سوشل میڈیا کی طاقت، یہ ہے آن لائن جو طاقت ہے، یہ ہے مختلف جو انٹرنیٹ کے پلیٹ فارمز ہیں ان کی طاقت۔ پاکستان کے اندر ہم اس کا ایک ورسٹ صورتحال اس میں دیکھ رہے ہیں کہ جس میں ہر چیز جو ہے وہ چیلنج ہو رہی ہے، اور سوشل میڈیا پہ کچھ بالکل صحیح ہو رہی ہے جو کہ ہونی چاہیے، آزادی اظہار ہونی چاہیے، اور ہر طرح کا جو اظہار ہے اس کی اجازت ہونی چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ فیک جو نیوز ہیں وہ بھی پھیلتی ہیں، اور ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ معاملات جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ تو میں نے اس پہ ایک کالم پہلے بھی لکھا تھا، اور ابھی بھی میں ایک کالم جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، جو کہ میں نے آج میرا وہ چھپا ہے، یعنی BBC کے لیے جو میں لکھتی ہوں، اور وہ کالم ہے انقلاب آن لائن دستیاب ہے۔ ہر گزرتا دن تاریخ بن رہا ہے، تاریخ بھلا کب رکی ہے؟ کوئی کتنا ہی بدلنے کی کوشش کرے، مگر کوئی ایک سچ ہزار جھوٹ کے مقابل آ کھڑا ہوتا ہے۔ تاریخ زندان میں بھی زندہ رہتی ہے اور تخت پر بھی، کٹہرے میں بھی وجود تلاشتی ہے اور تختے پر بھی۔ تاریخ کا ستم اور مقدمہ مستقبل کا حوالہ بن جاتا ہے۔ عام انتخابات کی تیاریاں ہیں، آئینی عمل کی تکمیل کے لیے سپریم کورٹ راستہ ہموار کر چکی ہے۔ بظاہر انتخابات کے التوا کی تمام کوششیں اور سازشیں ناکام ہو چکی ہیں۔ حال ہی میں پٹیشن کا معاملہ PTI کو دفاعی پوزیشن پر البتہ ضرور لے گیا۔ اس درخواست کے مقاصد کیا تھے، عوامل کیا تھے، محرک البتہ PTI ہی بنی۔ انتخابات کے انعقاد کے نازک مرحلے پر اس درخواست کو موقع میں بدلنے کی باریک کوشش کس نے کی اور کیوں ہوئی؟ اس کا جواز اور جواب دونوں دلچسپ ہیں، تاہم تحریک انصاف کے ہاتھ محض وضاحت کے کچھ نہیں آیا۔ وجوہات کیا تھیں؟ کپتان کا میدان میں نہ ہونا، کھلاڑیوں کا وکٹیں اٹھا کر بھاگ جانا، اور امپائر کا اس وقت ان کے حق میں نہ ہونا، یا کچھ اور؟ تحریک انصاف وقت پر شرط لگانا چاہتی ہے کہ وقت کے کھیل میں بازی کسی وقت ان کے ہاتھ آ جائے۔ کپتان جانتا ہے کہ میچ جیتنے کے لیے صرف تماشائی ضروری نہیں، بلکہ موسم اور حالات کا سازگار ہونا بھی بے حد ضروری ہے۔ اس سے قبل 6 مئی کو PDM حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے مذاکرات عمران خان صاحب کی جانب سے 14 مئی کی ڈیڈ لائن رکھے جانے کے پر کامیابی کے دروازے پر پہنچ کر ناکام ہو گئے۔ اس کے 3 دن بعد 9 مئی کے واقعات رونما ہوئے۔ سازش کس کی تھی؟ ترتیب کس نے دی؟ اس کے باوجود ہاتھ کس کے استعمال ہوئے؟ یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے۔ اب جب انتخابات کی تاریخ اور شیڈیول آ چکا تو زمینی حقائق مختلف بھی ہیں اور دلچسپ بھی۔ تحریک انصاف کی تنظیم موجود نہیں، تاہم آن لائن جلسوں جیسی رونق ضرور موجود ہے۔ یہاں وہاں چھپے سیاسی رہنما آن لائن جلوہ افروز بھی ہیں، اور سپیس، ویسے جگہ کو بھی کہتے ہیں، میں نے اس کو دوسرے لفظوں میں استعمال کیا، اور سپیس یعنی خلا میں بیٹھے سیاسی انقلاب پر محو گفتگو ہیں، گویا انقلاب آن لائن دستیاب ہے۔ مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI کا سہارا لیے عمران خان کا ویڈیو پیغام ان تمام شکوک و شبہات کو یقین میں بدل رہا ہے جو انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح سے اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا گیا، یہ کوئی بہت اچھا آئیڈیا نہیں تھا، اور تحریک انصاف کا، اور اس کا نقصان ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کو ہی ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کو بھی اس کا نقصان جو ہے وہ ہوگا، جس طرح کی وہ ویڈیو جو ہے وہ تھی۔ دیکھنے میں یہ منظر آنکھوں کو بھاتا ہے اور دل کو لبھاتا ہے، مگر اسے انٹرنیٹ کی دنیا سے نکال کر حقیقی دنیا میں لانا اور ووٹر میں تبدیل کرنا تحریک انصاف کے لیے اہم ترین چیلنج ہے۔ کاش کہ پولنگ سٹیشنز بھی آن لائن ہوتے اور امیدوار بھی ایکس اور
یعنی ٹویٹر اور فیس بک پر نظر آتے۔ نامعلوم چہروں سے سوشل میڈیا پر دھوم مچانے سے انتخابات جیتے جا سکتے تو جا بجا پھرتے کروڑوں فالوئنگ والے کئی سٹارز اس وقت سیاسی دنیا پر عروج کر رہے ہوتے، جبکہ ای ووٹنگ میں نامعلوم ووٹروں کی بھرمار ہوتی۔ دوسری جانب ہواؤں کی لہروں کو طاقت سے قابو میں لانے والی مقتدرہ کب سیکھے گی کہ سوشل میڈیا کی بندش سے نہ جن بوتل میں واپس جا سکتے ہیں اور نہ ہی خیال کی پرواز روکی جا سکتی ہے۔ وقت اور حالات کا دھارا معاملات کو خود ہی سدھارنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ زمینی حقائق یہ ہیں کہ تاحال تحریک انصاف پنجاب میں جلسوں کا نہ تو شیڈیول جاری کر پائی ہے اور نہ ہی تحریک دکھائی دیتی ہے۔ البتہ خیبر پختونخوا میں ورکرز اور رہنما متحرک ضرور ہے۔ اس میں دو رائے نہیں کہ پنجاب میں تحریک انصاف کو متوازن میدان دستیاب نہیں، مگر بلوچستان اور سندھ میں رکاوٹ کیا ہے؟ سماجی رابطوں کے پلیٹ فارمز پر متحرک پی ٹی آئی کارکن یہ نہیں جانتے کہ انتخابات ایک سائنس ہے اور چند شہروں اور اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ مل کر کامیاب سپیسز یعنی خلائی پروگرام تو ہو سکتے ہیں، تاہم انتخابات کے لیے باقاعدہ منظم ورک فورس کی ضرورت ہوتی ہے جو تنظیم ہی فراہم کرتی ہے۔ ایسے میں 2/3 اکثریت صرف ذہن سازی سے نہیں آ سکتی۔ البتہ تحریک انصاف کو ایک کامیابی ضرور حاصل ہے اور وہ یہ کہ سوشل میڈیا پر چیلنج کرنے والا انہیں تاحال کوئی نہیں۔ ایسے ماحول میں جہاں تحریک انصاف میدان سے غائب ہے، نون لیگ بھی مستقل بند کمروں کی سیاست میں مصروف دکھائی دیتی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ دونوں کا تکیہ ایک ہی طاقت اور ایک ہی گھر پر ہے۔ کیا ایسے میں پیپلز پارٹی سرپرائز دے سکتی ہے؟ بلوچستان میں ایک بار پھر تبدیلی کی خبریں ہیں۔ مقتدرہ موجودہ سیاسی حالات میں پھر نیوٹرل ہو سکتی ہے اور یوں بھی حالات جتنے مینج ہو سکتے تھے ہو گئے، شاید اس سے آگے جانا ممکن نہ ہو۔ نون لیگ نے پنجاب نے میدان خالی چھوڑا تو کھیل مکمل ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔